ہاں، السلام علیکم عزیز طلبہ. میں آپ کو نعت شریف طاہر القادری کی نعت شریف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے اس کا بیشتر حصہ مکمل کیا ہے. اب کچھ مصریں، اب کچھ اشعار. سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بردی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکھا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. یعنی یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. سلام اس پر کہ جس نے جولیاں بردی فقیروں کی، اس پر سلامتی ہو، اس پر سلام ہو جو فقیروں کی جولیاں بھرتے تھے. یعنی کبھی بھی کوئی بھی فقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے خالی نہیں ہو جاتا تھا. ان کے پاس اگر نہیں ہوتا تھا تو کہیں سے انتظام کرواتے تھے، لیکن کسی بھی فقیر کو واپس نہیں جانے دیتے تھے، ان کی جولیاں بھرتے تھے. سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی اسیروں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو جس نے قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اور سلوک کیا. ان کی مشقیں کھولنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو سخت سزائیں نہیں دی جاتی تھی، ان کی رسیوں کو، ان کی چینوں کو، ان کی زنجیروں کو ڈھیلا کیا جاتا تھا، ان کو آزاد کیا جاتا تھا. بلکہ جب جنگ بدر ہوئی تو بہت سارے غیر مسلم قیدی قید ہو گئے، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو پڑھاؤ، آپ کی سزا یہی ہوگی، پھر آپ اس کے بعد آزاد. اور جب انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا تو وہ ایمان لے آتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں اور قیدیوں کے ساتھ، جو ان کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرماتے تھے، ان کو آزاد کرتے تھے، ان کو ہلکی سزا دی جاتی تھی، سخت سزائیں نہیں دی جاتی تھی. اور ان کے حقوق کا خاص خیال، جیسے کھانا پینا، صحت، دوائی وغیرہ، ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر وقت سچائی کے لیے لڑتے رہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، دکھ اٹھائے، پریشانی اٹھائی. پورے مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اسی لیے کیونکہ وہ سچ بولتے تھے، سچائی کا ساتھ دیتے تھے، اور سچ کی خاطر وہ دکھ اٹھائے. سلام اس پر جو بھوکھا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار ایسے واقع ہوئے کہ روٹی کھانے بیٹھے، باہر سے مسافر آ گیا، یعنی بھوکھا آ گیا، اپنی روٹی اٹھا کے ان کو دیتے تھے، خود بھوکھا رہتے تھے. یعنی خود بھوکھا رہ کے لوگوں کو کھلاتے تھے، لوگوں کو یا حاجت مندوں کو یا باقی لوگوں کو جن کو اس روٹی کی ضرورت ہوتی تھی ان کو کھلاتے تھے. یعنی خود کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن باقیوں کا پیٹ بھرواتے تھے یا بھرتے تھے. سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، اس ذات اطہر پہ، اس پاک ذات پہ سلامتی ہو، سلام ہو جو یتیموں کی والی تھی. والی کا مطلب ہوتا ہے مالک، یعنی جو یتیموں کی رکھوالی کرتے تھے، یتیموں کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کی پاسداری کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب گھر سے نکلے، غالباً عید کا دن تھا، اور بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ایک طرف کوئی بچہ رو رہا تھا، اور جا کے ان کو اٹھایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے. تو جب پتہ ہوا کہ یہ یتیم بچے ہیں تو اس کے بعد ان کو گھر لے جا کے اپنے گھر میں رکھا، اور گھر میں یہ کہا گیا، یعنی گھر والوں کو کہا کہ یہ فاطمہ کا بھائی ہے. یعنی جس طرح ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جس طرح اس کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اس کا خیال بھی آج کے بعد رکھا جائے. یعنی یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب شفقت یتیم بچوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین یا والد نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں
متعدد بار ذکر کیا ہے. مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے حقوق کے بارے میں کئی بار ذکر کیا ہے اور کئی بار ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی. اور بہت سارے متعدد حدیث ایسے ہیں جن میں یہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کا ہر وقت، ہر آن، ہر حالت میں خیال رکھنا چاہیے. سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. جس طرح یتیموں کی، بیواؤں کے حامی تھے، اسی طرح غریبوں کے بھی حامی تھے. حامی کا مطلب ہوتا ہے مددگار. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، کہیں سے بھی، جہاں سے بھی بند پڑتا تھا وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن اور ہر لحاظ سے انہوں نے نیکی کے، مہربانی کے، بخشش کے موتی بکھیرے. یعنی ہر وقت انہوں نے نیکی کا معاملہ کیا باقیوں کے ساتھ، ہر وقت باقیوں پر مہربانیاں کی، ہر وقت بخشش کا معاملہ کیا. یعنی ہر ایک کی غلطی معاف، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں. گلا شکوے کی تو دور کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت، اسی آن باقیوں کو معاف فرماتے تھے. یعنی وہ بخشش کیا کرتے تھے، وہ لوگوں پہ مہربانیاں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے تھے. یعنی ہر جو بھی ان کے کام ہیں، جو بھی ان کے معاملات زندگی تھے، ان میں صرف یہی تھا کہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اچھے سلیقے سے پیش آنا، ان پہ مہربانیاں کرنا، ان کے خطاؤں کو یا غلطیوں کو درگزر کرنا. یہ ان کے معاملات تھے. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو جنہوں نے یہ فرمایا کہ یہ برے میرے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کو ہر وقت، ہر آن ستایا کرتے تھے. صرف اسی طاق میں رہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو کیسے تکلیف پہنچائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچائیں. لیکن جب یہ معاملہ پیش آتا تھا، ان کو کوئی اون نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ ہر ایک غلط طریقے سے پیش آنا چاہتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنے دیتے تھے. وہ فرماتے تھے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں. یعنی جو برے لوگ ہیں یہ میرے لوگ ہیں. تمہیں بھی ان کے ساتھ بالکل اسی طرح وہی رویہ رکھنا چاہیے جو میں رکھتا ہوں. میں نے معاف کیا تو آپ کو بھی معاف کرنا ہے. میں اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ کو بھی اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. یعنی جو برے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنایا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. تو امید ہے کہ آپ کو اس نعت شریف کے جو مشکل الفاظ ہے وہ سمجھ میں آئے ہوں گے. اس میں جو اشعار ہے، ہر ایک شعر کی تشریح آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے بعد جو الفاظ معنی ہیں یہ آپ یاد بھی کرنے ہیں اور اس کے بعد ان کو لکھنا بھی ہے بالکل اسی طرح اپنی کاپی پہ. اس کے بعد سوالات. نعت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا؟ اس نظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان میں سے کوئی 5 اپنے الفاظ میں لکھیے. نظم کے آخری مصرے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. یہ بالکل آسان سے سوالات ہیں. یہ اگلے لیسن میں جو ہمارا اگلا کلاس ہوگا، اگلا لیکچر ہوگا، اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن خالی جگہ آپ خود کوشش کریں گے کہ ان کو آپ خود کریں. یہ بالکل نعت کے اشعار سے آپ کو لینا ہے. سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے ڈیش میں رہتا تھا. ٹوٹے ہوئے کس میں رہتا تھا؟ ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، کمرے میں رہتا تھا. سلام اس پر کہ جس نے ڈیش کے موتی بکھیرے ہیں. کس کے موتی بکھیرے ہیں؟ فضل کے موتی بکھیرے ہیں. سلام اس پر کہ دشمن کو ڈیش دے دی. دشمن کو کیا دی؟ دعائیں دی.
آپ دیکھیں گے اس کو منافق لفظ کیا لگے گا. سلام اس پر جو ڈیش ڈیش دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جس نے ڈیش ڈیش کی دستگیری کی. سلام اس پر کی جس نے بے قسم کی دستگیری کی. سب سے پہلا مصرع، پہلے شعر کا پہلا مصرع. پھر سب سے اہم ترین بات یاد کیجئے، بہت ہی بہترین نظم نعت شریف ہے، بہت ہی اچھی نعت شریف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات، سیرت پاک کا بہترین حصہ اس نعت شریف میں بیان کیا گیا ہے. اس کو ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے. اس نظم کو زبانی یاد کیجئے، یہ پوچھا گیا ہے وہاں سے. تو ہمیں اس نظم شریف، اس نعت پاک کو، یعنی اس نظم کو، یعنی اس نعت کو ہمیں زبانی یاد رکھنا چاہیے، رعایت کرنا چاہیے. اور بالکل آپ کوشش کریں گے اس کو ترنم میں پڑھنے کی. تو یہ آپ خود کریں گے خالی جگہ، یہ بھی آپ خود یاد رکھیں گے، یاد کریں گے زبانی. اس کا آپ کو بالکل امتحان ہوگا. اس کے بعد یہ سوالات میں آپ کو اگلی کلاس میں کراؤں گا انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.